أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے ہدیہ کے بعد عزیزان گرامی اور سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری خلقت کی اصلیت اوریجن بیان فرمائی ہے اور جنات اور شیاطین کی خلقت کے بارے میں بھی بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو ہم نے ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو ہم نے بھڑکتی آگ سے پیدا فرمایا۔ ہمیں بیان کیا گیا کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے لیے تراب کا لفظ بھی آیا ہے، طین کا لفظ بھی آیا ہے، اور صلصال کالفخار، ٹھیکرے کی طرف بجتی ہوئی مٹی، تینوں میں قدر مشترک جو ہے وہ مٹی ہے، یعنی انسان کی جو تخلیق ہے اس کا بنیادی مادہ جو ہے وہ مٹی ہے۔ قدیم حکماء اور فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ عناصر اربعہ سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ عناصر اربعہ یعنی جو کائنات کے اندر زندگی کی نمو ہے، زندگی کا وجود ہے، وہ چار چیزوں پر مشتمل ہے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ یہ چار چیزیں جب باہم ملتی ہیں ایک خاص ترکیب سے، جو جن کی کیمسٹری کو اللہ جانتا ہے، جب یہ ملتی ہیں تب زندگی نمو پاتی ہے۔ ان میں انسان جو ہے اس کا بنیادی جوہر جو ہے وہ مٹی ہے۔ اس میں پانی بھی استعمال ہوا ہے، اس میں آگ بھی استعمال ہوئی ہے، اور اس میں ہوا بھی استعمال ہوئی ہے۔ عناصر اربع ہیں ہماری تخلیق میں، چاروں عناصر ہیں۔ بنیادی عنصر جو ہماری پیدائش کا ہے وہ ہے مٹی۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم سارے آدم کی اولاد ہو، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ خلقت انسانی کی سائنس بیان نہیں فرما رہا، سائنس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں بہت اہم بات ہمیں توجہ کروا رہا ہے، اور وہ یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ مٹی کی خصوصیات ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے۔ مٹی کی خصوصیات کیا ہے؟ مٹی میں سب سے پہلی خاصیت عاجزی ہے۔ مٹی پیروں کے نیچے ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، اور اس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے۔ اور شیطان جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کے اندر بے قراری ہے، آگ کے اندر بے قراری ہے۔ آپ نے آگ کو جلتے ہوئے دیکھا ہوگا، شعلہ جلتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ شعلہ مشتعل منتشر رہتا ہے، ہمیشہ حرکت کرتا رہتا ہے، اس کو قرار نہیں ہوتا۔ بے قراری شعلے میں آپ کو نظر آئے گی۔ آگ کے اندر بے قراری ہے، مٹی کے اندر سکون ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مٹی امانت دار ہے، مٹی امین ہے۔ مٹی میں آپ گندم کا ایک دانہ بوتے ہیں اور وہ اس کو کئی دانے بنا کر آپ کو لوٹاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو، ایک مومن کو، لوگوں کے لیے باعث نفع ہونا چاہیے، فائدہ پہنچانے والا ہونا چاہیے، نقصان کرنے والا نہ ہو۔ جیسا کہ وہی دانہ جو آپ نے مٹی میں بویا اگر آگ میں پھینک دیں تو آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آگ کے مادے میں خیانت پائی جاتی ہے، انسان کے مادے میں امانت پائی جاتی ہے، امین ہے انسان۔ عاجزی انسان کی صفت ہے، انسان کی صفت میں امانت ہونی چاہیے، مسلمان کی صفت میں امانت ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ مٹی کے اندر قرار ہے،
قرار اور سکون، انسان کے اندر قرار اور سکون ہونا چاہیے. آگ میں قرار اور سکون نہیں ہوتا، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے. چنانچہ آگ کو ہم جلتے دیکھتے ہیں تو اس کا شعلہ جو ہے وہ لرزاں رہتا ہے ہمیشہ، کبھی بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے. کیفیت کو مینٹین رکھنا، انسان کے اندر جو نیکی کی بھلائی کی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھنا اور طبیعت میں سکون کا پیدا کرنا، سکون کا پیدا ہونا، یہ بہت اہم عنصر ہے انسان کی تربیت میں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اگر ہمیں ایک پوزیشن پر 10-15 منٹ بیٹھنے کی حکم دے دیا جائے، بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جائے کہ 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، تو ہم سے بیٹھا نہیں جاتا. ہم پہلو بدلتے رہتے ہیں، ہم پہلو بدلتے رہتے ہیں، ہمارے اندر بیٹھنے کی صفت نہیں ہوتی. صوفیاء کرام کثرہم اللہ تعالیٰ فی قلوبہم، صوفیاء کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے، جو کامل ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو 2 گھنٹے بھی اگر بیٹھنا پڑے، وہ ایک ہی نشست پر بیٹھے اور پہلو نہ بدلے. یہ طبیعت میں قرار کی ظاہری علامت ہے، یہ طبیعت میں قرار کی ظاہری علامت ہے. اور اس کے برعکس اگر انسان متعدد پہلو بدلتا رہے، انسان دائیں بائیں ہوتا رہے، گھومتا رہے، جھومتا رہے اور نظریں دائیں بائیں کرتا رہے، تو یہ انسان کی طبیعت کے انتشار اور بے قراری کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو آگ کا عنصر ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. آگ کا عنصر، آگ کی صفت جو ہے وہ بے قراری ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کو بھی شیطانی اثر سے قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں، غصہ جو ہے یہ شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے. بس جب تمہیں غصہ آ جائے تو وضو کر لیا کرو، چونکہ پانی جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس لیے پانی استعمال کرو تاکہ تمہارا غصہ جاتا رہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے ہم نے غور و فکر کے حوالے سے کہی ہیں. ہم نے گزشتہ سے پیوستہ نشست میں، کیونکہ گزشتہ نشست میں تو ہم حاضر ہو نہیں سکے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، طبیعت ایسی زیادہ خراب ہوئی، ہفتہ اتوار بہت زیادہ طبیعت خراب رہی. تو اس سے پچھلے اتوار میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر بندہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کم سے کم ایک ساتھی کو ضرور لائے. الحمدللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائی لودھی صاحب، بات وہ ہوتی ہے جو انسان کی اندر تربیت کا اثر ظاہر کرے. ویسے ہم باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ کہتے ہیں، دل میں خوش ہوتے ہیں. کئی باتوں کو آپ شاید پہلے نہ جانتے ہوں تو نئی باتیں آپ کو لذت بھی دیتی ہوں، مزہ بھی دیتی ہوں. عربی میں کہا جاتا ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، لذیذ ہوتی ہے. لیکن لودھی صاحب ایک بندے کو لے آئے، ایک صاحب کو لے آئے. ہمارے تنولی صاحب اپنے اس دوست کو، یہ ہمارے علاقے کا ماشاء اللہ بہت پیارا ناطقان بچہ ہے، یہ اس کو لے آئے. اسی طرح 1-2 حضرات اور ہیں، یہ ہمارے مولوی بھائی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اپنے ساتھ ایک صاحب کو لے آئے. ہم نہیں جانتے ان کا نام، ہمارے مقامی ساتھی ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے. یہ ایک ساتھی کو لے کر آئے. ابلاغ، جب تک آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں کہ آپ وہ چیز قائم رہے تو اس کے لیے آپ مسلسل ابلاغ کرتے رہیں، اس کو بڑھاتے رہیں. اگر پانی ایک جگہ کھڑا رہے، پاک پانی ہو، صاف پانی ہو، وہ ایک جگہ کھڑا رہے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ ٹھہرا ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اچھائی کا بھی یہی حال ہے، برائی کا بھی یہی حال ہے. برائی تو خیر رکتی ہی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ برائی شیطان کے اثر سے اس میں بے قراری بڑی ہے، قرار سکون اور نہیں ہوتا اس کے اندر، اس لیے وہ ہر وقت حرکت میں رہتی ہے اور اس لیے برائی تیزی سے پھیلتی ہے. لیکن اچھائی والوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے جسموں کو، ان کے دل کو، روح کو سکون ملتا ہے، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچھائی جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے اور ٹھہرنے کے بعد پھر پیچھے کو ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، سکڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی آنے والی نسلیں، ہمارا یہ بچہ ہے عمران، اس کا یہ بچہ ہے چھوٹا، یہ بڑی، اس نے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے منہ سے بات کہلوا دیتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس بچے کو لاتے ہیں، اور کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، کم سے کم بڑا ہو کر یہ بچہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بابا یہ صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ چھوٹا بچہ بھی یہ بچپن سے دیکھے گا. وہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہم جوان ہو گئے اور اب ہمیں کوئی انتشار میں نہیں ڈال سکتا. مرزا انجینئر ہو یا غامدی ہو، میں کوئی گمراہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہم بچپن سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. اب جب یہ بچپن سے دیکھے گا تو بڑا ہو کر کم سے کم بھی یہ ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ صلاۃ و سلام کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں. اب جب یہ بچے دیکھیں گے، ہمارے بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں مسجد کے، وہ ہمارے ہمسائے ہیں، بڑے محبت والے، لیکن وہ تبلیغی جماعت میں بھی چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، جو دین کی باتیں وہ بھی کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ وہ دین کے نام پر دین کو لوٹ لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جواری جو ہے جب جوا لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو وہ پہلے پیسے لگاتا ہے اور اس سے وہ دوسروں کا پیسہ نکال کے چھین لیتا ہے. دین کے ڈاکو بھی ایسا ہی کرتے ہیں، دین کا نام پیش کرتے ہیں اور پھر دین اندر سے نکال لیتے ہیں.
لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اور یہ اس لیے نہیں پتا ہوتا کہ وہ دین کی محفلیں اٹینڈ نہیں کرتے، دین کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے۔ دین کیا ہے؟ دین صرف ایک چیز کا نام ہے، ایمان اور کفر جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک چیز کا نام ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا دین ہے، آپ کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ کے بارے میں دل میں بغض و عناد یا میل کچیل رکھنا یہ منافقت ہے۔ بس تین چیزیں، انسانوں کے تین گروہ ہیں قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اور ان میں ایمان والوں کی صفتیں تو اللہ نے 3 آیتوں میں بیان کر دی، کافروں کی 2 آیتوں میں بیان کر دی۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب الیم بما كانوا يكذبون۔ اس کے بعد منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 یا 14 آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی، کیونکہ منافق لوگوں میں گھلے ملے ہوتے ہیں، ان کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے، باتیں بڑی لبھانے والی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ منافقون اٹھا کر دیکھ کے پڑھیں۔ بہرحال یہ لمبی باتیں ہو گئیں، مقصد یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ اس کو فائدہ مند سمجھتے ہیں تو اپنے ساتھ خیر خواہی یہی اپنے دوستوں کے ساتھ ان میں سے ایک نہ ایک کو لے کر آیا کریں، ایک نہ ایک ساتھی کو کم سے کم ہر بندہ دل میں ارادہ کرے کہ وہ ایک بندے کو لے کر آئے گا اور اس پہ پھر مداومت کرے گا۔ یہ ہم نے گزشتہ اس نشست میں بیان کی تھی، حدیث شریف آپ کے سامنے۔ حضور نبی کریم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کا طریقہ پوچھنے آئے کہ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں اور کیا طریقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، لیکن ساتھ ایک نصیحت کی کہ اے بیٹے، اے عبداللہ، ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے احب الاعمال اللہ تعالیٰ ادوم و ان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا، ہمیشہ کی اختیار کرنا، مداومت اختیار کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور جو مداومت اختیار نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند نہیں کیا جاتا۔ ایسے اعمال کا زیادہ بھی ہو تو اللہ کو قبول نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس تربیت کا کامل فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے نا یہ تذکیر ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بھی یاد دہانی ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی یہ خود ہماری ذات کے لیے بھی باعث تذکیر یاد دہانی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بلا دیتے ہو، یعنی تمہیں بھی اس اچھائی پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ہے اور یہی بات آپ کے لیے بھی ہے۔ جو بھی اچھائی سکھاتا ہے یعنی اچھائی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کرے کہ وہ ایک ایک ساتھی کو ضرور لائے، یہ اس کی خیر خواہی کا لازمی تقاضا یہی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور وہ خود سمجھتا ہے کہ اس محفل میں فائدہ ہوتا ہے تو ان کو لایا کرے، اور طبیعت میں اطمینان، قرار اور سکون پیدا کریں گے۔ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ساری محفل ہوتی ہے، اس 1.5 گھنٹے میں آپ اگر توجہ سے چپ کر کے بیٹھ کر مشاہدہ کریں تو لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، تھوڑا سا جو پڑھ رہا ہے سپارہ پڑھا تو اس کے بعد اس کے باہر کے ایک چکر لگا لیا، یعنی طبیعت پابندی کو قبول نہیں کرتی۔ طبیعت میں جو پابندی، دین میں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دین میں سختی ہے، دین میں سختی نہیں، دین میں پابندی ہے۔ پابند ہوتا ہے درخت زمین میں تو اوپر نکلتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کہاں تک جاتا ہے، اور گھاس ہوتی ہے وہ دائیں بائیں پھیلتی رہتی ہے، جھاڑیاں بن جاتی ہیں، لیکن وہ درخت کبھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ پابندی کو قبول نہیں کرتا۔ پابندی طبیعت کے اندر ڈسپلن کو، نظم و ضبط کو پیدا کرنا، یہ انسان کی اپنی ارتقاء، نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پیغام کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل تو اسی طرح کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ، یہ جو طریقہ ہے، طریقہ تبلیغ، یہ جو ہے یہ نبوی طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، سارے صحابی حافظ بھی نہیں تھے، حافظ بھی تھوڑے سے صحابی تھے، بلکہ خلفائے راشدین میں شاید مولا علی شریف دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن کے مکمل۔ 10 سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ سیکھی تھی حضور سے، 10 سال میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ عبارت سیکھنا کا مراد نہیں ہے، وہ اسرار و رموز ہیں، اس کے معانی ہیں، اس کے تعویل ہے، اس کی تفسیر ہے، سارے معاملات ہیں، ظاہر اور باطن ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ لیکن سارے جو صحابہ ہیں وہ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن حضور کی صحبت میں بیٹھنے سے ایسے ہوئے، وہ ظفر علی خان نے کہہ دیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ ثریا جو آسمان کے بلند ترین ستاروں کے جھرمٹ ہے، اس کو ثریا کہتے ہیں۔ ستارے جو آسمان کے اندر ایک جھرمٹ ہوتا ہے، جھرمٹ سب سے بلند ستارے عرب انہی کو سمجھتے تھے۔ تو ظفر علی خان کہتے ہیں کہ ایک عرب نے، حضور نے آدمی کا، یعنی بنو آدم کا، آدم کی اولاد کا بول اونچا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر
اوروں کے ہادی بن گئے، اوروں کو ہدایت دینے والے بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مسیحا کہتے ہیں جو زندہ کر دے، یعنی مرے ہوئے، اخلاقی لحاظ سے مرے ہوئے لوگ ان کو زندہ کر کے آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے۔ اور حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے دامن کو تھام لے وہ ہدایت پا جاؤ گے۔ کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی اسکول نہیں تھا، اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ کتابوں سے نہ دولت سے نہ زر سے پیدا، کتابوں سے نہ دولت سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں دی مجو اندر کتاب ہے بے خبر، دی مجو اے بے خبر، دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم حکمت از کتاب دی از نظر۔ علم کی باتیں، دانائی کی باتیں تجھے کتابوں سے بہت مل جائیں گی، لیکن دین کسی صاحب نظر کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری طبیعتوں میں قرار اور سکون پیدا فرمائے، ہمیں جو ہم نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے ہمیں اس میں پہنچانے میں کامیابی دے، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔